جیسے امام کے شاگردان کا سلسلہ پوری اسلامی دنیا میں پھیلنے لگا تو زمانے کا حکمران منصور دوانقی جیسے جیسے اسے مدینے کی خبریں ملنا شروع ہوئی اس کی نیندیں حرام ہونا شروع ہو گئی اور یہ احساس کمتری احساس محرومی میں مبتلا ہو گیا اور اس کو یہ احساس ستانے لگا کہ میں تو محض لکڑی کے تخت پر بیٹھ کر لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. اس وقت پوری اسلامی دنیا میں کسی شخصیت کی دلوں پر حکومت ہے تو فرزند مصطفیٰ امام جعفر صادق ہے. اس نے مشیروں کو بلایا, اپنے خواص کو بلایا, کب بتاؤ کیا کروں, کس طرح سے جعفر صادق کی مرکزیت کو توڑنے میں کامیاب ہو جاؤ, کس طرح سے جعفر صادق کی روحانیت اور مرکزیت کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. انہوں نے مشورہ دیا کسی دانشور کو تلاش کرو, کسی ایسے عالم کو بلاؤ کہ تمہارے دربار میں تمام سرداروں کے سامنے, خواص کے سامنے, بنو عباس کے سرداروں کے سامنے, گورنروں کے سامنے, سفیروں کے سامنے, علماء محدثین کے سامنے وہ جعفر صادق سے ایسے سوال پوچھے کہ جعفر صادق لاجواب ہو جائے. تمہارے پاس عذر و بہانہ آ جائے گا کہ ایسا شخص امامت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور تم ان کے درس پر پابندی لگوا کے اپنا مقصد حاصل کر سکتے ہو. اب منصور نے ڈھونڈنا شروع کیا پوری اسلامی دنیا میں جو بھی عالم اور دانشور ملتا ہے یا تو براہ راست امام جعفر صادق کا شاگرد ہے یا امام کے کسی شاگرد کا شاگرد ہے. جہد کے بعد, تلاش کرنے کے بعد پوری اسلامی دنیا میں سے ایک شخص کو ڈھونڈا. کون؟ نعمان بن ثابت, ابو حنیفہ, اور بلایا. کہا میں نے آپ کا بہت نام سنا ہے, آپ کی بڑی شہرت سنی ہے, آپ بڑے حاضر جواب ہے, بہت بڑے محدث ہیں, فقیہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ امام جعفر صادق سے کچھ ایسے سوال پوچھیں کہ وہ لاجواب ہو جائے. میں آپ کو منہ مانگا انعام دوں گا. میں ان سے بات نہیں کر سکتا, میں ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتا. کیوں؟ کہ میں ان کا شاگرد رہ چکا. تو خود سوچئے گا جس جعفر صادق کی صحبت میں صرف 2 سال گزارنے والا طالب علم باقی دنیا کے لیے امام اعظم بن جائے, اس امام کی اپنی امامت کا معیار کیا ہو. ڈرایا دھمکایا, لالچ دی, اگر آپ یہ میرا کام کرو تو اتنا مال عطا کروں گا آپ کی نسلوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور میں سرکاری سطح پر آپ کی امامت کا اعلان کروں گا, آپ کو امام اعظم کا خطاب دوں گا. اور ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کچھ وقت دیں, کچھ مہینے, تاکہ میں سوال تیار کر سکوں. یہاں تک کہ مسلسل کئی مہینے تتبع و تفحص کے بعد, چھان پھٹک کے بعد, جستجو اور تحقیق کے بعد امام ابو حنیفہ نے 40 سوال تیار کیے اور اب منصور دوانقی سے رابطہ کیا کہ اب بلائیے جعفر صادق. خوشی خوشی منصور دوانقی امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے بغداد بلایا. درباریوں کو, خواص کو, علماء کو, مفسرین کو, محدثین کو, مورخین کو, اہل علم و دانش کو جمع کیا. 9 شہروں کے گورنر جمع ہوئے, مختلف ملکوں کے سفیر ہیں, خواص اور خواص کے مجمع میں. منصور دوانقی درمیان میں اس کی کرسی ہے. دائیں جانب امام صادق کے لیے مسند بچھائی گئی اور بائیں جانب جناب ابو حنیفہ مسند نشین ہے. اور ایسے میں منصور دوانقی نے بات کا آغاز کیا کہ اے امام جعفر صادق, یہ ہمارے ملک کی بڑی مایانات شخصیت ہے, بہت بڑے عالم اور دانشور ہیں, ان کے کچھ سوالات ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کی موجودگی میں وہ سوال آپ سے پوچھے جائیں تاکہ ہم بھی آپ کے علم سے استفادہ کر سکیں اور ہم بھی ان جوابوں سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اب جناب ابو حنیفہ 2 سال امام کے شاگرد رہ چکے, لیکن یہ ظرف کی بلندی کی انتہا ہے. نہیں فرمایا کسی میرے مقابلے میں اٹھا کے لائے ہو, یہ تو میرا شاگرد رہ چکے ہیں نا, بس اتنا فرمایا ہم انہیں جانتے ہیں, ان سے کہیے جو بھی سوال ہے یہ پوچھ سکتے ہیں. اب 40 سوال ایک مرتبہ پوچھنا شروع کیے جناب ابو حنیفہ نے. سب سے پہلا سوال یہ پوچھا, اے امام جعفر صادق یہ بتائیں مردار میں اور ذبیحہ میں کیا فرق ہے, کیوں ایک کا گوشت حلال ہے دوسرے کا گوشت حرام ہے. امام نے فرمایا خون کا فرق ہے, ایک کا خون اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حلال ہے, دوسرے کا خون اس کے جسم کے اندر رہ جاتا ہے اس لیے اس کا گوشت حرام ہے. تو کہا اچھا اگر خون کا فرق ہے مردار میں اور ذبیحہ میں تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دے دیا؟ اگر اللہ خون کو حلال قرار دے دیتا تو کم سے کم مردار کا گوشت ضائع نہ چلا جاتا اور وہ مفلس, وہ توحید آمن اور غریب مفلوق الحال افراد جو سال کے بقیہ دنوں میں اپنے بچوں کو گوشت نہیں کھلا سکتے اسی مردار کا گوشت کھلا کے ان کا پیٹ بھر لیتے, تو اللہ نے خون کو کیوں حرام قرار دیا جس کی وجہ سے مردار کا گوشت ضائع چلا جاتا ہے؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. کہا اللہ کی محبت کا خون کی حرمت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ فرمایا اس لیے کہ خون اپنے اندر ضرر اور نقصان رکھتا ہے, اگر کوئی شخص خون استعمال کرے گا اسے نقصان ہوگا اور اللہ اپنے بندوں سے محبت کرتا اس لیے وہ کسی نقصان دینے والی چیز کو اپنے بندے کے لیے حلال قرار نہیں دے سکتا. کیا نقصان ہے خون میں؟ امام نے فرمایا 3 نقصان ہیں. اگر کوئی خون استعمال کرے گا, ایک قسی القلب ہو جائے گا, سنگ دل ہو جائے گا, پتھر دل ہو جائے گا, درندہ بن جائے گا, انسانوں کی سب سے نکل جائے گا. دوسرے اس کے جسم سے بدبو اور تعفن اٹھے گا. اور تیسرا نقصان کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. کہ اچھا اتنا نقصان ہے خون میں اور مردار کا گوشت کھانے سے انسان اتنی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے, تو ہمیں کیسے پتہ چلے جو گوشت ہم بازار سے خرید کر لائے ہیں یہ گوشت مردار کا ہے یا ذبیحہ کا؟ امام نے فرمایا اگر تمہیں شک ہو کہ قصاب نے خیانت کی تو گوشت کو گھر میں لانے کے بعد اسے آگ پر رکھو, اگر گوشت سکڑنا شروع ہو جائے تو ذبیحہ, پھیلنا شروع ہو جائے تو مردار. تو یہ بتائیں اگر ذبیحہ کی اسلام میں اتنی اہمیت ہے تو مچھلی کو کیوں ذبح نہیں کیا جاتا؟ مچھلی کو تو کوئی ذبح نہیں کرتا.
امام نے فرمایا مچھلی اگر پانی کے اندر مرے مردار، پانی سے باہر اگر مرے ذبیحہ، تب کیا فرق پڑتا ہے؟ پانی سے اندر مرے یا پانی سے باہر مرے، بالآخر ذبح تو نہیں کیا جاتا۔ امام نے فرمایا فرق پڑتا ہے، یہ فرق پڑتا ہے کہ جب مچھلی پانی کے اندر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی نہیں، لیکن جب پانی سے باہر آ کر مرتی ہے تو مرنے سے پہلے تڑپتی ہے، اور اس تڑپنے کے نتیجے میں اس کے جسم کا سارا خون اس کے سر کے اگلے حصے میں آ کے جمع ہو جاتا ہے، اور باقی سارا گوشت سالم اور محفوظ رہ جاتا ہے۔